سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جولائی 2025 کا مہینہ برج جوزہ سٹار جیمنی والوں کے لیے کیسا رہے گا؟ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو دو اہم باتیں میں ہمیشہ بتاتا ہوں۔ نمبر 1، آپ کے سٹار کا صدقہ اور پڑھائی ویڈیو کے لاسٹ میں موجود ہے، لازمی دیکھ لیجیے گا۔ نمبر 2، جو میں اور اس کو بتا رہا ہوں عام لوگوں کے لیے، جن لوگوں پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہوگا ان کے حالات مختلف ہوں گے۔ مثال کے طور پر اگر میں نے کاروبار ٹھیک بتایا ہے تو اگر آپ پر کاروبار کی بندش ہے تو ظاہر ہے کاروبار کی بندش ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ رشتوں کی بندش ہے تو ظاہر رشتے نہیں ہوں گے۔ بیماری کا کیا گیا ہے تو ظاہر آپ بیمار رہیں گے۔ تو یہ چیز جادو کی ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے بزنس مین حضرات کی۔ ایک ریڑھی والے سے لے کر ایک فیکٹری اونر تک جو بھی بندہ چیز لیتا ہے، بیچتا ہے، تجارت کرتا ہے، رکھ کر بیچتا ہے، یعنی دکاندار اپنا کاروبار کرتا ہے، چاہے وہ ایک ریڑھی والا کیوں نہ ہو، تمام لوگ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتے ہیں جی۔ آپ کے لیے یہ مہینہ جو ہے تھوڑا سا پریشانی والا ہوگا، نقصانات ہونے کے چانسز بھی ہیں، آمدن میں کمی ہونے کے چانسز بھی ہیں جی، ٹھیک ہے۔ تو بہت محتاط رہنے کی آپ کو ضرورت ہے۔ صرف ان لوگوں کو نکال دیں جن لوگوں کا ایونٹ سے تعلق ہے۔ ایونٹ سے مراد جیسے کبھی مہینے کے اندر بڑی عید یا چھوٹی عید آ جاتی تو ایونٹ سے کچھ لوگ، اب اس مہینے کے اندر محرم آ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو جیسے نائی حضرات ہیں، نائی سے مراد ہمارے یہاں پر جو کوکس ہوتے ہیں، جو دیگیں وغیرہ پکاتے ہیں، نائی زیادہ تر کہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو کوک ہیں، جن کا دیگیں پکانے وغیرہ سے تعلق ہے، ان کے کاروبار ظاہر ان دنوں میں زیادہ ہوگا، ان کو اچھا پروفٹ ہوگا۔ اگر کسی کا محرم کی چیزوں سے تعلق ہے، اس نے ایسی چیزیں رکھی جن کے محرم والی چیزیں ہیں، تو ان کا کاروبار زیادہ ہوگا، ان کو اس میں سے نکال دیں۔ باقی جو لوگ ہیں ان کے بارے میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو ان کے کاروبار میں پریشانیاں آئیں گی جی، تو تھوڑی سی محتاط رہیے گا۔ خاص طور پر دکاندار حضرات جو ہیں، آپ کے معاملات کے اندر چوری چکاری کے چانسز بہت زیادہ آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی۔ چوری کس ٹائپ کی؟ چوری اس ٹائپ کی جیسے لوگ آتے ہیں تو چیز اٹھا کر لے کر جاتے ہیں۔ ایک وہ چوری ہوتی ہے، ایک وہ ہوتی ہے جو دکانداروں کی دکانیں توڑ کر کی جاتی ہے۔ تو نہیں، اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا، جو چیزیں اٹھا کر لے کر جاتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس کے اندر آپ محتاط رہیں۔ اگر آپ اس چیز کی احتیاط کریں گے، فیکٹریوں سے اکثر سامان چوری ہو جاتا ہے، ان چیزوں کی احتیاط کریں گے تو پھر آپ کو ایک پور یعنی کہ برابر کا مہینہ رہے گا، نقصان سے آپ بچے رہیں گے۔ اس چیز کی احتیاط کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ دوسرا، اس مہینے کے اندر ادھار کم دینے کی کوشش کریں یا نہ دیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اگر ایسا آپ کا ادھار ہے جو 2-4 مہینے کے اندر ریکور ہوتا ہے تو پھر آپ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کا اس ٹائپ کا ادھار ہے، جیسے زراعت کے کام کے اندر جو ادھار ہے وہ 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 مہینے کا ہوتا ہے۔ مویشیوں کے کام کے اندر ادھار جو ہے زیادہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کا ادھار 2-4 دن والا ہے، مہینے والا نہیں ہے، تو پھر آپ کو ادھار نہیں دینا چاہیے۔ اگر آپ کا ادھار ہے زیادہ والا، 2-4 مہینے میں ریٹرن ہوگا، پھر آپ بے فکر ہو کر دے سکتے ہیں، پر بھروسہ مند بندے کو، ہر کسی کو نہیں، پھر آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ اگر 4 دن 10 دن والا ادھار ہے تو پھر آپ کو ریٹرن لینے میں بہت پریشانی آئے گی، پیسے مارے بھی جا سکتے ہیں، اس لیے اس چیز کی بھی احتیاط کیجیے گا۔ باقی ڈے بائی ڈے اپنے کام کے لحاظ سے آپ کو اگر جاننا ہے جو کہ آپ کے لیے مناسب رہے گا، وہ یہ ہے کہ میری ڈیلی والی ویڈیو دیکھا کریں، جس کے اندر میں ہر چیز کے لحاظ سے بتاتا ہوں کہ کاروبار اچھا رہے گا یا برا رہے گا، 2 ٹوک جواب دیتا ہوں، لمبی بات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ گھریلو معاملات میں جھگڑا ہوگا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، محبت کے معاملات کیسے رہیں گے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ 2 ٹوک جواب دیتا ہوں، لمبی بات نہیں ہوتی، آپ کو وہ دیکھنی چاہیے۔ نمبر 2، اس کے اندر میں روزانہ کی جو پڑھائی بتاتا ہوں وہ انسان کے ستاروں کو بہت عروج پر لے کر جاتی ہے، وہ ساتھ کریں تو زیادہ بہتر رہے گا آپ لوگوں کے لیے۔ جو لوگ نوکری پیشہ ہیں ان کے لیے مہینہ ایک نارمل مہینے کی طرح رہے گا۔ بہت کم ریشو ہے جن لوگوں کی ترقی ہونے کے چانسز ہیں یا تنخواہ بڑھنے کے چانسز ہیں، زیادہ تر کے اس مہینے کے اندر زیادہ تر کے چانسز نہیں ہیں، ایک عام مہینے کی طرح یہ مہینہ ہوگا۔ اور یہ میں بات کر رہا ہوں پرائیویٹ والوں کے لیے، سرکاری لوگوں کے معاملات علیحدہ ہوتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ ان کی تو ظاہر تنخواہیں بجٹ آیا ہے، بڑی ہیں زیادہ تر کی، تو ان کے لیے یہ مہینہ بہتر ہے اور پچھلا مہینہ بھی بہتر رہا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیز رہے گی۔ جو لوگ
نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے اس مہینے میں صرف ایک ہفتہ بہت بہتر ہے، اور وہ ہے اس ہفتے کا دوسرا، اس مہینے کا معذرت دوسرا ہفتہ، وہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ باقی 3 ہفتے آپ لوگوں کے لیے مناسب نہیں ہیں، آپ کو نیا کاروبار باقی 3 ہفتوں کے اندر نہیں کرنا چاہیے ورنہ نقصان ہوگا۔ پہلا ہفتہ چھوڑ دیں، دوسرے ہفتے کے اندر کام کریں، انشاءاللہ تعالیٰ پروفٹ بھی ہوگا، کام کی سپیڈ بھی زیادہ ہوگی، اس میں رکاوٹیں بندشیں بھی نہیں آئیں گی، آپ کے معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ بہتر رہیں گے، ٹھیک ہے۔ پر یہاں پر یاد رکھیے گا، یہ میں آپ کے بارے میں بتا رہا ہوں، اگر آپ شراکت داری میں کام کر رہے ہیں پھر معاملات علیحدہ ہوں گے، کیونکہ پھر دوسرے سٹار ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، تو وہ بات ایک علیحدہ آ جاتی ہے جی۔ جو لوگ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں ان کو ان مہینے میں پراپرٹی لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے، ان کے لیے یہ مہینہ جو ہے پراپرٹی خریدنے کے لحاظ سے جو ہے ٹھیک ہے، صرف آخری ہفتے کے کچھ دن مناسب نہیں تو وہ چھوڑ دیں، آخری 2-3 دن، باقی پورے مہینے میں جب مرضی آپ پراپرٹی خریدیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پروفیٹیبل پراپرٹی رہے گی۔ سیل آؤٹ کرنے والوں کے لیے یہ مہینہ ٹھیک نہیں، اگر آپ پراپرٹی سیل پہ لگاتے ہیں رکاوٹیں بندشیں آتی رہیں گی۔ مگر یہاں کچھ باتیں آپ کو سمجھانے لگا ہوں، یہ بات میں باقی سٹارز کے اندر بھی بتا رہا ہوں، یہ بات جو ہے آپ کو بھی یہ چیز بتاؤں گا کہ آنے والا وقت پراپرٹی کے لحاظ سے بہت گولڈن ٹائم آ رہا ہے۔ اگر آپ لوگ 1 سال تک انتظار کر سکتے ہیں جنہوں نے بیچنی ہے تو زیادہ بہتر ہے وہ انتظار کریں، اگر کوئی مجبوری نہیں۔ 1 سال کے بعد آپ کی کم سے کم بھی آپ کی پراپرٹی جو ہے وہ کم سے کم بھی دگنی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، کم سے کم بتا رہا ہوں، ورنہ اس سے زیادہ ہو سکتی ہے، کیونکہ پراپرٹی کے لیے بہت گولڈن ٹائم آ رہا ہے۔ پراپرٹی ڈیلرز جو دل چھوڑ چکے ہیں ان کو چاہیے اپنا دل نہ چھوڑیں، اپنے تعلقات جو ہے بنا کر رکھیں، آپ لوگوں کے لیے بہت اعلیٰ ٹائم آنے والا ہے 1 سال کے اندر اندر، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ایسا ٹائم آئے گا کہ آپ لوگ اس کام کو جو ہے وہ بہت، آپ کو یہ کام جو ہے پیسہ کما کر دے گا آپ کی سوچ سے زیادہ، ٹھیک ہے جی۔ آگے آپ لوگوں کی اپنی مرضی۔ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کے لیے یہ مہینہ جو ہے صرف آپ کے 2 ہفتے ٹھیک ہے، پہلے 2 ہفتے اس کے اندر کوشش کریں تو زیادہ بہتر رہے گا، باقی 2 ہفتوں میں آپ کو رزلٹ اتنا اچھا نہیں ملے گا، تو آپ کو پورا مہینہ انتظار نہیں کرنا چاہیے، آپ کو پہلے 2 ہفتوں کے اندر لگاتار جتنی جگہ انٹرویو دے سکتے ہیں دیں، انشاءاللہ تعالیٰ انٹرویو دے کر آ جائیں اگر آپ کا انٹرویو والا کام ہے تو، ٹھیک ہے، نوکری کے لیے، چاہے وہ اس کا رزلٹ بعد میں آئے، دوسرے ہفتے، تیسرے ہفتے میں آئے، چوتھے میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس انٹرویو دینے کی بات ہے۔ جب آپ پہلے 2 ہفتوں کے اندر انٹرویو دے آئیں گے تو آنے والے وقت میں رزلٹ آپ کو اچھا ہی ملے گا، اور اگر آپ نے دوسرے باقی جو اینڈ والے 2 ہفتے ان میں انٹرویو دیا تو اس میں آپ کو رزلٹ نہ ہونے کے برابر ملے گا، اتنے زیادہ چانسز نہیں ہیں نوکری ملنے کے، ٹھیک ہے جی۔ تو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے پورا مہینہ بہترین ہے، کسی بھی وقت اپنے پیپر جمع کروائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ اگر آپ نے پہلے جمع کروائے ہیں تو اس کی بات نہیں کریں گے، ان لوگوں کی بات کرو جن لوگوں نے ابھی پیپر جمع کروانے تھے اور کروانے ہیں، ٹھیک ہے، کروائے نہیں وہ اس مہینے کے اندر پورے مہینے میں جمع کروائیں، انشاءاللہ اللہ کی ذات بہت زیادہ کرم کرے گی۔ ستاروں کے حساب سے تو آپ کے سفر میں کوئی بندش نہیں آ رہی۔ جو بچے بچیاں یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس مہینے میں ان کا رشتہ ہوگا یا نہیں، تو پرسنٹیج کے حساب سے بتا رہا ہوں، پرسنٹیج جو ہے وہ تقریباً بہت کم آ رہی ہے آپ کے سٹار کے اندر، وہ پرسنٹیج آ رہی ہے 15% کی تقریباً، ٹھیک ہے، 2-4% آگے پیچھے کر لیں تو 15% کی ریشو آ رہی ہے، بہت کم ہے۔ یہ ایک جیسی آ رہی ہے مرد اور عورت یعنی لڑکی اور لڑکے کے اندر، ارینج کے اندر بتا رہا ہوں، لو کے اندر نہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو 15% کی ہے، اس کے اندر جو ہے خاندان کے اندر اور باہر دونوں کے اندر ہونے کے چانسز ہیں برابر برابر، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز جو ہے ذہن میں رکھیے گا کہ میں پھر بتا رہا ہوں ارینج بتا رہا ہوں، لو میرج والوں کا حساب اور ہوتا ہے، وہ اس چیز سے تعلق نہیں رکھتے جی، ان کے معاملات اپنے ہیں، کیونکہ یہ ارینج ہوتا ہے وہ کھلا ہوتا ہے، لو ہوتا ہے ایک بندے کا، تو اس کا اس بارے میں نہیں آتا، اور اس کے اندر سٹارز کے اور معاملات بھی آ جاتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ جو میرے بچے بچیاں یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر ان کو اولاد ہوگی نہیں، تو بہت تفصیل سے بتانے لگا ہوں، اچھے سے سن لیجئے گا، سمجھ لیجئے گا۔ جن بچوں کے نئے رشتے ہوئے، نئی شادیاں ہوئی ہیں، آپ لوگوں نے ابھی تک کوئی ایسی میڈیسن استعمال نہیں کی جو وقفے والی ہے، ٹھیک ہے، میڈیسن کی بات کر رہا ہوں، دوسری جو پرہیز ہے اس کی نہیں، میڈیسن جو منہ سے کھائی جائے، ایسی میڈیسن آپ نے استعمال نہیں کی تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا حمل ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہے اس مہینے کے اندر، ٹھیک ہے۔ ایسے جوڑے یہ صرف بچیوں کے بارے میں بتایا ہے، ایسے جوڑے جن کی شادی کو کافی عرصہ گزر چکا ہے 2-3 سال اور اولاد ہوئی ہی نہیں، یا پھر اولاد ہو کر مر جاتی ہیں، جن کو میڈیکلی پرابلم ہے، ان کے لیے اس مہینے کا صرف پہلا ہفتہ مناسب نہیں، دوسرا ہفتہ، تیسرا اور چوتھا، تینوں ہفتے بہت مناسب ہیں۔ میڈیسن لیں، مرد عورت دونوں کی بات کر رہا ہوں، اگر آپ کو میڈیکلی پرابلم ہے، ٹھیک ہے، میڈیسن لیں،
اس میڈیسن سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلد افاقہ ہوگا اور حمل بھی ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ اگر آپ میں ایسی بچیاں موجود ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی، حمل نہیں ہوتا، حمل ہو کر ضائع ہو جاتا ہے یا بچے فوت ہو جاتے ہیں، یا ان کو یہ شک ہے کہیں ان پر کوئی اٹھراو وغیرہ کا مسئلہ نہیں، تو اس کے لیے میری ویڈیو ہے، اس کا یہ تھمبنیل ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا، اینڈ اسکرین پر مل جائے گا۔ آپ جو ہے اس ویڈیو کو دیکھ لیں، اس سے آپ کو شک دور ہو جائے گا، کم سے کم شک دور ہو جائے گا، لوگوں کے چکروں میں یا بابوں کے چکر میں نہیں پڑیں گے، فضول نقصان اپنا نہیں کریں گے جی، ٹھیک ہے۔ گھریلو معاملات جو ہے اس مہینے کے اندر آپ کے انشاءاللہ اچھے رہیں گے، ہنسی خوشی، زیادہ تر دنوں کے اندر ہنسی خوشی رہے گی، کچھ دنوں کے اندر بیچ میں لڑائی جھگڑا، ظاہر ہے پورا مہینہ ایک جیسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے اگر آپ ڈیلی کے حساب سے جاننا چاہتے ہیں تو ڈیلی کی ویڈیو میری دیکھیں، ورنہ اوورال مہینہ جو ہے وہ زیادہ تر دن آپ کے اچھے گزریں گے۔ اس معاملے کے اندر اخراجات جو اس مہینے کے اندر آپ کے ہوں گے وہ ایک نارمل اخراجات ہوں گے، بہت زیادہ برڈن نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے۔ مہمانوں کی آمد ہو سکتی ہے مگر بہت زیادہ نہیں، شاذ و نادر، زیادہ تر لوگوں کے گھر مہمان نہیں آئیں گے، کچھ لوگوں کے گھر پہ آ سکتے ہیں کیونکہ زیادہ تر لوگوں کے گھر سے مہمان ہو کر جا چکے ہیں ایک دفعہ۔ آمدن کے لحاظ سے آپ کے اخراجات جو ہیں وہ برابر رہیں گے، نقصان ہونے کے چانسز تقریباً نہیں ہیں۔ اخراجات زیادہ بڑھنے سے کی وجہ سے جو انسان پر قرض آ جاتا ہے یا باقی معاملات ہوتے ہیں اس کو نقصان کہا جاتا ہے۔ صحت کے معاملات کے اندر سب سے پہلے اسٹار سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے بچوں کے بارے میں بتانے لگا ہوں۔ بچوں کے معاملات کے اندر زیادہ تر کے تو ٹھیک ہے مگر کچھ ایسے ہوں گے جن کے بچوں کو سیریس انجریز ہو سکتی ہیں، جیسے گرنے سے، سیڑھیوں سے گرنے سے، اس طرح کی انجریز ہو سکتی ہیں۔ بچوں کی بہت زیادہ احتیاط کیجیے گا ورنہ اس وجہ سے آپ کے اوپر ایک بہت بڑا برڈن آ سکتا ہے، مگر یہ سب کی اللہ کے بندوں بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، یہ تقریباً 7-8% لوگوں کی بات کر رہا ہوں صرف، ٹھیک ہے۔ باقی لوگوں کے بچوں کے معاملات کے اندر بخار، نزلہ، زکام ہوگا مگر وہ خود بخود بھی ٹھیک ہو جائے گا، گھریلو میڈیسن سے بھی اور چھوٹی موٹی باہر کی میڈیسن سے بھی وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسٹار سے تعلق رکھنے والے جو مرد حضرات ہیں ان کے اوپر بیماریوں کا اٹیک جو ہے وہ پورے مہینے کے اندر مختلف طریقوں سے ہوتے رہیں گے مگر زیادہ تر خود بخود ٹھیک ہوں گے، ٹھیک ہے۔ سیریس پرابلم جن لوگوں کو پہلے سے موجود ہے ان کی بیماری میں اضافہ ہوگا، ٹھیک ہے، پر وہ اگر اپنی احتیاط کریں جو ڈاکٹر نے بتائی ہے وہ انشاءاللہ اس سے بچے رہیں گے۔ ایک چھوٹی سی نشانی بتانے لگا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ بنتا ہے اور آپ اس کے بعد میڈیسن استعمال کرتے ہیں اور اگر وہ 3 گھنٹے سے زیادہ ٹائم گزر جاتا ہے اور آپ کی طبیعت نہیں سنبھلتی تو پھر آپ کو اس کو اگنور نہیں کرنا، پھر آپ کے لیے ایک سیریس پرابلم تیار ہے، کافی دن والے جو ہے آپ کی بیماری میں جاتے رہیں گے۔ مرد حضرات کے بارے میں بتایا ہے۔ اب بتانے لگا ہوں عورتوں کے لحاظ سے، میری جو بچیاں بہنیں اسٹار سے تعلق رکھتی ہیں ان کے لیے مہینہ جو ہے اگر جادو ٹونا نہیں ہے تو پھر تو آپ کے لیے مہینہ بہت بہترین ہے۔ صحت کے لحاظ سے صحت بہترین رہے گی، چھوٹے موٹے معاملات سر درد، پٹھوں کا کھچاؤ وغیرہ کام کی وجہ سے وہ ایک علیحدہ چیز ہے مگر زیادہ بڑا مسئلہ ہونے کے یا بڑی صحت خراب ہونے کے چانسز نہیں ہیں۔ جن میری ماؤں بہنوں کو پہلے سے کوئی مسئلہ ہے شوگر کا یا بلڈ پریشر وغیرہ کا، وہ تقریباً اس مہینے میں کچھ بہتر ہوگا، میڈیسن کے اثرات آپ پر بہت اچھے آ رہے ہیں تو وہ پہلے سے بہتر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے جی۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کی۔ 12 کے 12 سٹارز کو ملانے کے بعد ان کے جو گھر ہیں وہ دیکھ کر اور ساری سورج اور چاند کی رفتار ہر ایک چیز کو مکمل دیکھنے کے بعد جو سب سے بہترین آپ کے 12 سٹارز کے لیے صدقہ اور پڑھائی بن رہی ہے وہ بتانے لگا ہوں۔ تسلی سے سن لیجئے گا اور سمجھ لیجئے گا۔ آپ لوگوں نے ثابت مسور لینے ہیں، یہ میں نے اس کی تصویر لگا دی۔ ثابت مسور 5 چھٹاک یعنی 1 پوا اپنے لینے ہیں، ان کو ایک چھٹاک کے 5 پیکٹ بنا لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ 5 پیکٹ بن جائیں گے چھوٹے چھوٹے شاپر کے اندر۔ یہ آپ اگر مہینہ شروع ہونے سے پہلے کریں گے تو پھر زیادہ بہتر رہے گا۔ اگر آپ نے میری ویڈیو پہلے دیکھ لی تو اس کو پہلے شروع کرنا ہے، کہ شروع کس دن کرنا ہے۔ یہ آپ لوگوں نے مہینے سے پہلے 3 صدقے دینے اور 2 صدقے مہینے کے اندر دینے ہیں، تو آپ یہ شروع کریں گے 28 جون کو۔ 28 جون کی رات کو آپ نے یہ دینا ہے، بہتر تو یہ ہے رات کو دے تاکہ کوئی کرتے ہوئے دیکھے نہ، وہ سب سے بہتر ہے۔ گھر سے آپ کر سکتے ہیں، ایک پڑی لینی ہے، اپنے سر سے 7 بار اس کو گھمانا ہے، سیدھے کندھے سے لے کر الٹے کندھے پر لے کر جائیں اور پھر الٹے کندھے سے جب دوبارہ گھما کر سیدھے کندھے پہ لائیں گے تو یہ 1 چکر ہوگا۔ تو یہ سیدھا چکر ہے، آپ نے 7 بار گھمانا ہے اور اس کو گلی میں، سڑک پہ، کسی ایسی جگہ پر پھینکنا ہے جہاں پر
یہ آپ رستہ ہو جہاں سے لوگ گزرتے ہوں، تو 3 دن آ جائیں گے جون میں، 2 دن آ جائیں گے جولائی کے اندر، ٹھیک ہے؟ اس طرح آپ نے کرنا ہے اگر آپ میری مہینہ شروع ہونے سے پہلے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اگر اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں تو پھر یہ آپ شروع کریں گے جمعرات والے دن، جس دن بھی آپ دیکھیں اس کے بعد جو جمعرات آئے پھر اس دن آپ شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کو اس کا رزلٹ اس طرح ملے گا۔ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ستاروں کی کنڈیشن، ہر ایک چیز کی کنڈیشن بہت بہتر ہوگی، رزلٹ آپ کو بہت اچھا ملے گا، ٹھیک ہے؟ اس سے آپ کے جو کچھ معاملات رکے ہوئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ زیادہ بہتر ہوں گے اور چلیں گے انشاءاللہ۔ پڑھائی اس بار پھر نوافل سب سے بہتر نکلے ہیں، آپ لوگوں نے نوافل ادا کرنے ہیں۔ عشاء کی 17 رکعات کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل، نیت بتانے لگا ہوں، لکھ لیجئے گا۔ 17 رکعات مکمل پڑھنے کے بعد یاد رکھیے گا کہ جتنی نمازیں پڑھیں گے اس کی رکعتیں پوری پڑھنی ہیں، کسی کی بھی رکعت چھوڑنی نہیں، موقدہ غیر موقدہ کے چکر میں نہیں پڑھنا۔ رب کے سجدے کم کرو گے، مولویوں کے چکر میں پڑھ کے موقدہ ہے، یہ غیر موقدہ ہے، یہ وہ ہے، یہ پڑھنا ضروری ہے، یہ نہیں پڑھنا ضروری، ان چکروں میں پڑھ کے رب کے سجدے کم کر رہے ہو۔ مولویوں کا بھلا، مولوی آپ لوگوں کا بھلا نہیں کر رہے، آپ لوگوں کا نقصان کر رہے ہیں۔ سوچو، موقدہ غیر موقدہ سنت چھوڑ دی، جو ہمارے نبی نے کیا ہے وہ زیادہ بہتر ہے یا جو مولوی بتا رہا ہے وہ زیادہ بہتر ہے؟ اگر وہ بہتر نہیں تھا تو پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں وہ چیز کی، وہ کیوں نہیں چھوڑے، ٹھیک ہے؟ وہ تو یہاں تک کہ مغرب کی اذان کے بعد جو اذان اور فرضوں کے درمیان کا وقت تھا اس میں بھی 2 سنتیں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور ہمیں مولوی حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ موقدہ ہے، یہ غیر موقدہ ہے، یہ پڑھ لو گے تو ثواب ہے، نہیں پڑھو گے تو کوئی نقصان نہیں۔ سوچو کہ رب کے سجدے ہیں، ان سجدوں کو کھا رہے ہو آپ لوگ۔ یہاں مجھے ایسے میسج بھی آتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں عشاء کی تو 17 رکعتیں ہی نہیں ہوتی، لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ گوگل پہ جاؤ، وہاں پر صرف اتنا لکھو نماز ارکات، جو لسٹ آئے گی ہر لسٹ میں آپ کو 17 رکعتیں ملیں گی، ٹھیک ہے؟ ساری دنیا ہی پاگل ہے، تو اس لیے ذہن میں رکھیے گا، فجر کی 4، ظہر کی 12، عصر کی 8، مغرب کی 7، عشاء کی 17 رکعتیں مکمل پڑھنی ہیں۔ رب کے سجدوں کے بغیر کوئی نجومی، کوئی بابا کچھ آپ لوگوں کا بھلا نہیں کر سکتا، بھلا اس رب نہیں کرنا ہے۔ تو ذہن میں رکھیے گا، جب بھی نماز پڑھو، چھوڑی گئی ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، مگر جب پڑھو رکعتیں پوری پڑھو۔ عشاء کی 17 رکعات مکمل پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے 2 رکعت پڑھنی ہے، 2 رکعت نماز نفل، یہ نیت ہے، 2 رکعت نماز نفل بندگی اللہ تعالیٰ کی، ہدیہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ ثواب نہیں کہنا، تحفہ نہیں کہنا، تحفہ اگلے کی شان کے مطابق ہوتا ہے، ہم ان کی شان کے مطابق نہیں دے سکتے، تو ہدیہ کسی غریب کا بھی قبول ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ 2 رکعت نماز نفل بندگی اللہ تعالیٰ کی، ہدیہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، منہ طرف قبلہ شریف کے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل شکرانہ بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف قبلہ شریف کے، اللہ اکبر، یہ آپ لوگوں نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ اگر روٹین کے ساتھ پڑھتے رہیں پھر تو اس کا دن بدن فائدہ ہوتا ہے، ورنہ آپ نے 7 دن پڑھنی ہے، پہلے جو 7 دن ہوں گے وہ 7 دن آپ نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے دن جب آپ پڑھیں گے تو آپ کی نیت ہوگی، یا اللہ میں یہ 2 رکعت جو نفل شکرانہ ادا کر رہا ہوں یہ میری گزری زندگی کے لیے ہے، میری زندگی بہت اچھی گزر گئی ہے اور ہزاروں لاکھوں سے بہتر گزری ہے، میرے مالک ان سے بہتر رکھنے کا میں شکر ادا کر رہا ہوں۔ یہ نہیں دیکھنا کہ آپ لوگوں کو کیا نہیں ملا، یہ دیکھنا ہے میرے رب نے دیا کیا کچھ ہے۔ اس کے بعد جو اگلے دن کا جو ہوگا وہ صرف 1 دن کی شکرانہ ادا کیا جائے گا، یا اللہ میرا آج کا دن اچھا گزرا ہے، اس طریقے سے پھر اگلی نیت صرف 1 دن کی ہوگی۔ تو یہ آپ لوگوں نے نوافل 7 دن پڑھنے اور یہ صدقہ دینا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا زندگی میں کیسا بدلاؤ آئے گا، میرا مالک کرم کرے۔ اس کے ساتھ جو میری ڈیلی کی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے اس کے اندر جو میں وظائف بتاتا ہوں وہ ضرور کیا کریں۔ اب ملتے ہیں جی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔